عالمین بمعانی کتابی وخص المستنبطین منهم بمزید الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے سانو نصیب فرمایا ہے اور
اس ماہ مبارک دی پر نور ساعتاں دے اندر اور رحمتاں برکتاں اور مغفرتاں دے ماحول کے اندر روحانی دینی شرعی اعتبار نال ڈھیر ساریاں برکتاں سمیٹن دی اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال اپنے حبیب کریم دا صدقہ ساڈی اور پوری دنیا دے مسلماناں دی عبادت نو، تراویح نو، تلاوت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اس بابرکت مہینے دے نال ساڈے ملک دے جس قسم دا بھی عذاب ہے، جیڑیاں صورتاں وچ بھی کوئی وبا ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نوں بھی، چاہے وہ گورنمنٹ وچ نے یا علماء دی کسی جماعت وچ نے، جنہاں نے کوشش جائے دے اندر اور مبارک دی، اللہ تعالیٰ انہاں تمام کوشش کرنے والے بیلیاں نوں بھی، دوستاں نوں بھی اللہ پاک اس دا اجر عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر اس اعتبار نال ایک مثال ہے کہ رمضان شریف کے اندر اتنے تراویح بھی ہو رہی ہے اور جمعہ دے اجتماعات بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ اجتماعات کے اندر ایک بندہ کی روٹین ہے کہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ جگر گوشہ مصطفیٰ بانوے تاجدار حلالہ مادر حسنین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورد بیان ہو جائے۔ تو حسب معمول اس سال بھی اور اس بھی ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سارے دوستاں نوں سمجھ کے میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کی زندگی دے جڑے تین رشتے نے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک وہ بیوی کیندی ہے، نمبر دو وہ بیوی کیندی ہے، تے نمبر تین وہ ماں کیندی ہے۔ یہ واسطے عزت دا سبب ہوندے نے یہ رشتے۔ ایک پہلو سیدہ زہرا پاک کی زندگی کا یہ ہے، دوسرا پہلو کہ سیدہ زہرا پاک نے بیٹی کی حیثیت نال دنیا نوں یہ دسیا ہے کہ بیٹی کیسی ہوتی ہے، کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، اور ماں کی حیثیت نال دسیا ہے ماں کیسی ہونی چاہیے۔ معاشرے دی ہر اچھی عورت دی آئیڈیل اور نمونہ حیا اگر کسی شخصیت کو قرار دیتا جائے تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر پہلی شان تکیے کہ وہ بیٹی کنہ دیا نے تو کائنات کی مثال نہیں، جیسے اللہ نے زہرا پاک کو عطا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
کہ حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ تو بڑی عزت والیاں نے، اور ایک حقیقت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ کی عزت اور مقام ہے کہ اللہ نے انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنایا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ میں مریم کو چنیا اس واسطے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاک والدہ، ایک حضرت مریم کی عزت ہے۔ اس نسبت میں حضرت مریم کو طیبہ بھی بنایا ہے، طاہرہ بھی بنایا ہے، اور اپنے زمانے دیا عورتوں کا سردار بھی بنایا ہے۔ علی نساء العالمین، اس زمانے دیا جنیاں عورتیں سن، حضرت مریم انہوں تو سب تو زیادہ عزت و عظمت والی ہے، کیونکہ وہ اللہ دے پاک نبی نال اے رشتہ رکھ دیے سن کہ انہوں دی والدہ سی۔ عزیزان گرامی قدر میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَصَدَّقَتْ بِهِ وَكَانَتْ مِنَ تینوں اللہ نے چنے طیبہ طاہرہ بنایا ہے کہ سو اے مریم اللہ پاک نے تینوں عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نڑا نسبت کی آدھی یا نسبت عیسیٰ عزیز حضرت مریم ایک نسبت کی وجہ سے عزت پاک حضرت مریم کی عزت ہے کہ اللہ نے انہوں نے بغیر مرد بغیر خامن کو ماں بڑھایا ہے۔ یہ انہوں نے عزت ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی بنوا سے چنیا گیا۔ یہ اللہ کا پاک کی قدرت ہے، وہ اللہ قادر ہے چاہے تو باپ خامد ہوندیا چاہے میرا مالک تے بیٹا نہ دے چاہے تو خامد نہ ہوئے میرا مالک بیٹا پیدا کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ عزیزان محترم وگرام قدر حضرات، حضرت مریم پاک نے، حضرت مریم طیبہ نے، حضرت مریم طاہرہ نے اپنے زمانے دیا عورتوں کی سردار نے، ہر زمانے میں عورتوں سردار نے۔ ایک حقیقت بدی ہے، حضرت حوا اپنے زمانے دیا عورتوں کی سردار، حضرت حوا کی جتنی اولاد ہو گئی جو حضرت حوا کا مقام بلند تھی۔ حضرت سیدہ سارہ اپنے زمانے دیا عورتیں کو گزر گئی، حضرت حاجرہ اپنے زمانے دیا عورتیں کو گزر گئی، حضرت آسیہ اپنے زمانے دے علاقے دیا عورتیں کو گزر گئی۔ بہت بڑی اونچی شان والی اس خاتون میں جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہوئی حضرت آسیہ، تو اپنے زمانے میں سردار نہیں، لیکن جب سیدہ زہرہ پاک دی واری آئی تو اللہ نے محبوب نے فرمایا فاطمہ اپنے زمانے میں سردار نہیں ہے، لیکن اللہ نے ساری کائنات کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کائنات یا سب عورتیں جو جنت میں جان دیا میں سردار سیدہ زہرہ پاک مقام ہے سیدہ زہرہ پاک دا، ایک مرتبہ ہے جناب سیدہ زہرہ پاک۔ عزیزہ نبی اللہ میرے اللہ نے فرمایا مریم پاک پاک مریم طیبہ ہے، مریم طاہرہ ہے، حضور کی بیٹی ہمارے لیے اللہ فرمایا
تکلیف مت نہ کر میرے پیچھے بیٹھ اللہ آپ میرے بیٹے کو برکت عطا فرمائے کچھ سنگی تکلیف مت نہ کرتے ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں عزیز نورگار میرے اللہ حضور دی ساری اہل بیت نو پاک فرمائے اور ذرا فرق نو محسوس کرنا اور فرق نو سمجھنا کہ جدو حضرت مریم دا بیٹا پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ انہوں دا مقام انہوں دا مرتبہ بلند ہے کوئی تقابل نہیں لیکن اللہ فرمایا مریم انتبذت من اہلیہا مقاما شرقیہ حضرت مریم مسجد حجرے میں ٹھہریا ہوئی ہے اللہ فرمایا تسی حجرے چبار انتبذت من اہلیہا مقاما شرقیہ کہ تسی 40 سے کوئی عورت معروف قول کے مطابق نفاس کی مدت 40 دن ہے اگر پہلے بھی ختم ہو جائے تو عورت غسل کر کے پاس ہو سکتی لیکن جو مدت نفاس ہے بچے نے پیدا ہو کے بعد وہ 40 دن ہے آخری اب 40 دن ہے سیدہ مریم جنہیں میں سنگیڑا بیت المقدس کے اندر بنایا بیت المقدس یا مقدس اس سے حجرے سن اللہ فرمایا مریم تو بیٹا ہونا رہا ہے اسی حجرہ کر اذن تبذت من اہلیہا مقاما شرقیہ تسی مشرق کا منہ کر کے تو حجرے تو نکل جاؤ کیونکہ تہاڈا بیٹا پیدا ہونے والا ہے حضرت مریم نے حجرہ چھوڑ کے تھا اور باہر چلی گئی جنگل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بعد تقابل نہیں ایک حقیقت ہے رول آف اسلام ہے کوئی عورت بھی اگر بچہ اور پیدا ہوئے نا تو عورت پاک نہیں ہوتی پہلے پاک ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہو جائے پھر عورت پاک نہیں ہوتی تا وقت کے مدت نفاس سے اختتام نہ ہو جائے اس وقت تک جدو تک نفاس کی مدت ختم نہ ہو جائے عورت پاک نہیں ہوتی لیکن قربان جائیے سیدہ زہرا پاک اللہ نے کتنی عطا فرمایا اتنے سیدہ زہرا پاک کے گھر بیٹے پیدا ہوئے اس بعد فوراً اذان ہوئی سیدہ زہرا پاک مسلم نے تشریف فرما آیا کائنات اس کی مثال پیش نہ کر سکے جتنی طہارت اللہ نے سیدہ زہرا پاک کو عطا فرمائی ہے مسلم نے کھڑی ہو ایک مائی صاحب حضور کی خدمت میں جائیاں یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضور نے فرمایا پوچھو یا رسول اللہ اگر عورت کے گھر بچہ پیدا ہوئے تو کیا وہ فوراً نماز پڑھ سکتی ہے مدت نفاس کتنی ہے حضور نے بیان فرمایا انہوں نے کہا جی سیدہ زہرا پاک کے گھر پہ وہی بیٹا ہوئے آپ مسلح علی کھڑیا ہوئی اللہ اکبر میرے پاس اسماء مسئلہ رحمت
میرے بچے عزیز المدار اور تعالی اللہ بڑی بڑی شان والے دنیا کے بڑی بڑی ہر چنگی اولاد اپنی ماں کی چنگی تربیت کا آئینہ ہوتی ہے. ہر چنگی اولاد ہی ہوئے یا پتر ہوئے وہ اپنے ماں باپ دی تربیت دا آئینہ ہوتی ہے. وہ ویڈیو ابا ویکھ رہی ہے ٹی وی کی ماں ویکھ لیے تیری ماں کی چنگی ہوئی. عزیزہ کی وقار ہر شخصیت اے دستی ہے ماں کیسی تھی تے باپ کیسا تھی. دنیا والوں اللہ کائنات ایک فیصلہ کر دیتا ہے لوگ دنیا کی ماں کے باپ کی شہادت کرنے کسی کو سیدہ زہرا کی شان سمجھ آئی کہ محمد مصطفیٰ کی جان دنیا کی عقل ایسے دنیا ایک بڑا رواج چل رہی ہے کہ عورتوں آزادی چاہیے عورتیں آزادی منگنی ہیں تسی سنتے رہتے ہو سوشل میڈیا تے اور باقی ساری عورت دی آزادی دی حد ہے اسلام کے اس تو زیادہ آزادی کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی جتنی آزادی اللہ نے عورت کو دین اسلام کے اندر عطا فرمائی. عزیز من بدوستان من سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ اس نسبت جڑی آپ پہلی نسبت اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اقبال فرماتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ دی آج سے نسبت سیدہ زہرا دی. یہ رشتہ عزت مل رہی ہے تو سیدہ مریم کی نسبت ایک کے کہ حضرت عیسیٰ کی امی نے زہرا پاک اللہ نے اقبال فرمان نور چشم رحمت للعالمین. واہ اقبال صاحب واہ گو اقبال صاحب کی داڑھی کوئی نہیں پر دنیا انہوں نے علامہ کہتے ہیں. علیہ نمبر سیدہ چارہ پاکندار اقبال نے فرحان دے کو مدیا ہمیں نور دسوی رحمت سیدہ زہرا کی نسبت ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم دی آنکھاں دا نور ہے. آئینہ میں اول حضرت سیدہ زہرا اس عظیم باپ دی بیٹی ہے جیڑی پوری کائنات واسطے مصطفیٰ رحمت بن گیا. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین پہلے اور پچھلے آواز سے سردار محمد مصطفیٰ کی بیٹی. یہ نسبت بھی آپ کی بے مثال ہے. دوسری آپ فرمانے ہیں بالویا تاج دارے حلقہ بیٹی نے مصطفیٰ نبیاں نے سردار دی اور فرمایا بیوی نے ولیاں نے سردار علی مرتضی خدا. اور پھر بڑی کمال کی اور خوبصورت نسبت بیان کی فرمائی. آپ فرما دیں مادر مرکز پرکار عشق مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار حسین عشق دے قافلے دا سالار بھی ہے تے عشق دی پرکار دا مرکز ہے. یہ تفصیل میں پھر کریں گے. اقبال فقط اتنی گل نہیں کی بھئی ایک نسبت اقبال مادر قافلہ سالار
جیومیٹری کے اندر ایک پرکار ہوتا ہے دائرہ لگایا جاتا ہے جے دائرہ صحیح لگانا ہوئے تے مرکز دا صحیح ہونا شرط ہے اقبال فرماتے ہیں پوری کائنات رب دے عاشق موجود نے لیکن انہاں سارے عاشقاں دا مرکز حسین دی ذات ہے جویں دائرہ ٹھیک یہ مرکز قائم ہوئے ایویں عشق الہی کا بنتا ہے جو بندہ حسین بابا کا غلام ہوگا کیونکہ حسین عشق دا مرکز مادر عام مرکز پرکار عشق مادر عام قافلہ سالاری کیونکہ سیدہ زہرا آپ کی دیکھنی سکتے کہ آپ ولیوں میں سردار شہیدوں میں سردار نبیوں میں سردار ہر نسبت کو سیدہ زہرا سرداری حاصل ہے اس وجہ سے اللہ نے سیدہ زہرا کائنات کی عورتوں کا سردار بیٹی نبیوں میں سردار دی بیوی ولیوں میں سردار دی کہ ماں شہیدوں میں سردار ہر نسبت اور رشتے سیدہ زہرا پاک عورتوں واسطے مشعل ہے اگر بیٹی ہے اگر کوئی بیٹی ہے اگر کوئی بیوی ہے اگر کوئی ماں ہے تو سنیں ایک ایک گل صرف بیان کر کے دعا کرتے ہیں میرے پاک نبی کی بیٹی سیدہ زہرا پاک کو یہودی عورتاں بی بی ساڑی شادی ہے ساڑی خواہش ہے جس سے شریف لے آؤ میرے نبی دی بیٹی یہ نہیں فرمایا میں آوان اے بات ہے کابلے تو بچے ہی واسطے فرمایا ٹھہرو میں پہلے بابا جان گل کرا کی جی میرے بابا جان فرمان کے میں ٹھہرو میں وہ اپنے والد گرامی میں گل کر سیدہ زہرا نے دنیا کو سبق پڑھایا ہے کہ عورت اگر بیٹی ہے کہ اپنے باپ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اٹھائے نہ معاشرے کو بگاڑ کی وجہ یہ ہے جب اس بنیاد اتو رکھنے کہ عورت بیٹی کے روح میں اپنے باپ کی مرضی کے بغیر چلتی ہے نافرمان ہوتی ہے تو پھر وہ عورت راستے تو ہٹ جاتی اس نے راستہ چھوڑ دیا اور راہ حق تو ہٹ گئی کیونکہ اس نے باپ کی مرضی کے خلاف کرنا شروع کر دیا ہے اور ہوئے بیٹی ہوئے جڑی اپنے باپ کی مرضی کے بغیر قدم نہ اٹھائے اور بیوی ہوئے اللہ اکبر ساری حیات مبارکہ ہے دنیا کا کوئی مورخ کوئی محدث ایک جملہ نہیں پیش کر سکتا کہ سیدہ زہرا پاک نے کسی جگہ دے کیا ہوئے کہ یا علی جدودی میں تواڈے گھر آئی تواڈے گھر دولت نہیں ویکھی مال نہیں ویکھیا پیسہ نہیں ویکھیا تواڈے گھر آئیاں تے میں اچھا کھانا نہیں ویکھیا کوئی ایک مثال حالانکہ سب حضرات جان دے کہ چکی بھی سیدہ زہرا آپ کیڑ دیا جھاڑو بھی آپ دیا پانی بھی خود بھر دیا حتیٰ کہ آپ نے وجود اقدس سے مشق دے تسمیہ دا نشان بڑھ جاتا لیکن آپ نے ایک مرتبہ یہ نہیں کیا کہ یا نہیں پاٹے گھر آئیاں تے ایتھے نوکر چاکر کوئی نہیں میں نے سارا کام خود کرنا سیدہ زہرا نے سڑیاں عورتاں جڑیاں ایس واش رکھیاں او جدوں تو اس گل کی گواہی جو مسیح سے بیٹھے ہو گل لیں کیڑا ایتھے سنیاں پئی انہاں ایک کبھی نہیں دسیا کہ کتھوں آئی ایک جملہ ضرور آ گئی جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں سکھ نہیں ویکھیا اب وہ مڑ بھی بندے بیچارے کو کوئی نہیں آکھیا جاندا بھئی جتھوں تین میں لیاندا میں انہاں دا بھی پتہ ہے اوتھے کی کرتی ہے مینوں بھی پتہ ہے وہ بیچارہ مڑ بھی آندا چلو میں کوشش کراں گا تینوں سکھ یہ نہ شکریہ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے
مرد زیادہ لیا دے تے زیادہ کھا کے شکر کرو، تھوڑا لیا دے تے تھوڑا کھا کے شکر کرو۔ کوئی مرد ایسا نہیں ہوندا جہدے کول مال ہوے تے اپنے بچوں کو چھپائے، ہوے تے بندہ لیا کے گھر ضرور پیش کرے کہ میرے بال بچے نے کھان دی۔ مثلا ہونا ہے جڑا آج کل کی صورتحال ہے، بیچارے مزدوری لوگاں نہیں ملتی، اگر اس حالت میں بھی عورتیں آکھن میں پہلے کتنے سن لیا کے دیو تو اپنے گھر والے نے زیادتی کر رہے، عورتوں نے بعض اوقات اس قسم کے تانے اور پریشر کو تنگ آ کے چنگے بھلے ایماندار بندے بے ایمانی کرنے لگے، کوئی میں پاگا دوزخ کے جاواں انہاں تے لیا کے دے۔ اگر کوئی کسی جگہ تے ملازم تھی تو رشوت لینے لگ گیا، کوئی دکاندار تھی تو بے ایمانی شروع کر دی، کیوں کہ گھر دیاں ضرورتاں بڑیاں نے، تو روز جانا بیوی آتی ہے تو لیوندا کی ہے تو کردا کی ہے، میں کہ چلو پھر کچھ کریے، سیدھا تو ہونوں کچھ نہیں لیا ڈنگے ہی کچھ کریے۔ تو خواتین نو اپنے مرداں نال معاونت کرنی چاہیے، خواتین نو اپنے مرداں دی جیب دے کے خرچ کرنا چاہیے۔ اس اعتبار نال بڑی ضرورت ہے اس عمر دی کہ مرد حضرات اپنی بیویاں نو سیدہ زہرا دی سیرت سکھایا کرو، سناؤ نا کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، ذرا دیکھو اپنے گھر کے سارے کام خود کر دیں، چکی چلا لیا، جھولا جھولا لیا، بچے پال لیا، کونین دی شہزادی، لیکن سارے زمانے دیاں دیاں نو دسیا کہ تو دوسرے کے گھر جائیے کہ گھر جا کے رہنا نہیں۔ عزیزان پاک، اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ خواتین اس اعتبار نال بھی سمجھیں، اس اعتبار نال مرد تے اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ اس بیچارے کی کمر دوری ہو جائے، سارا دن کاروبار معاملات کرتے ہیں، ذہنی طور پہ بندہ تھک جائے، گھر کا مطلب ہوتا ہے اور میں گھر جانا، میں آسودہ ہو جاؤں گا، میں آرام ہوواں گا، میں پرسکون ہو جاؤں گا، تو جو اجے گھر پہ نہ رہے تو بیوی سے دخل ہو جائے، وہ شروع کر دے وے آج تو ہے کیتا ہے، آج تو ہے نہیں لیاندا، آج تو ہے نہیں لیاندا، وہ بیچارہ جڑا باہر تھک کے گیا سی اس پریشان نہیں ہونا، نہ وہ طریقہ سیکھ لے تو گھراں دے اندر آسودگی، گھراں دے اندر آسانی آ جائے۔ اور مرد حضرات اگر یہ سیکھ لیں کہ گھر میں مرد نو کیویں رہنا چاہیے تو رسول اللہ کی سیرت طیبہ پڑھ لیں، مولا علی سرکار کی سیرت، تاکہ مرد نو اپنے حقوق کا احساس ہوئے کہ گھراں دے اندر کس انداز میں رہنا۔ عزیزان گرامی قدر و دوستان محترم، معاشرے کے اندر ایک بات یاد کر لو، اے فرشتیاں کا معاشرہ نہیں، ایسا جڑا معاشرہ فرشتیاں کا نہیں، بندیاں کا ہے، عورتاں تے مرداں کا ہے، نہ عورتاں 100% پرفیکٹ ہوندیاں کہ نہ مرد 100% پرفیکٹ ہوندے، تھوڑی والی کمی ہوندی ہے، وہ دے نال گزارا کرنا ہوتا، ہر چیز نو سوئی دے دھاگے جو نہیں کٹیدا، سوئی دے دھاگے جو نہیں کریدا، تھوڑا جہا گزارا کری جائے، کدی بیوی غصے ہوئے تو بندہ چپ کر جائے، کدی بندہ غصے ہوئے تو بیوی چپ کر جائے، پھر گزارا ہو جائے۔ بعد جڑے مرد حضرات ہوندے نا وہ گھراں میں جا کے تے افسر لگ جاتے، باہر تو نہ بندہ کو افسر لگن نہ دیتا، گھر جا کے پھر افسر لگ تو وہ گھر میں جب سرکلی چلنی ہوتی لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا، وہ یا روبے دیا یا ڈول جانا، تو بعد بیویوں بھی عادت ہوتی ہے
انہوں کا دل کرتا ہے جہاں ساڈا مرد ہے نا وہ نت پائی ہوئے تو ہاتھ چھتی رکھی ہے جی میں دل کرے وہ بجائی تھی تو جہاں مرد ہوگی وہ نت لگتی نہیں جی لگی ہوگی وہ مرد ہوں نہیں کوئی سمجھ آئی گل جی ناکے چ نکیل ہوگی وہ مرد نہیں ہوں جہاں مرد ہوگی وہ نکیل نہیں لگتی ہو گیا اللہ قرآن دس چھڈیا رجال قوامون علی النساء کہ میں مرداں نوں عورتاں تے فوقیت عطا فرمائی حق بنایا ہے طاقتور بنایا ہے تو جدوں بنانے والے انہوں بنایا اونچا ہے نیویاں نوں اونچیاں تے ریس نہیں کرنی چاہیے اونچیاں دے نال ٹرنا چاہیے جدوں نیویاں کہنا سی اونچیاں نال ٹرنا ہے تو پھر سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے تو بھائی میرے اس اعتبار ضرورت سمجھ ہے کہ اسی اپنے گھراں دے اندر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنے گھراں دے وچ اچھا سلوک کرو بیویاں نال اچھا سلوک کرو اچھے طریقے نال انہاں نال پیش آؤ سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی پاک کی زندگی ساڈے واسطے مثالی زندگی سیدہ زہرا پاک جناب خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار آپ کی زندگی کا ہر پہلو ساڈے واسطے مشعل راہ سارے بھائی ایک باری بارگاہ سیدہ زہرا پاک کے سلام کا نذرانہ پیش کر دو پھر انشاءاللہ پھر بیان ہوگا مصطفیٰ جن اگر حضور کو راضی کرنا ہوگا تو فاطمہ زہرا حضور کے ذکر کا ٹکڑا نہیں کہ زہرا پاک کو راضی کر رہا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو رہا ہے حضور نے فرمایا من اذاها فقد اذانی جس نے زہرا کو تکلیف دی تھی اس نے مینوں تکلیف دی تھی اور جس نے زہرا کو راضی حضرت عمر بن عبد العزیز بہت نامور شخصیت میں اسلام میں تشریف آپ تخت پہ بیٹھے ہیں تو ایک سیدزادے امام حسن دی اولاد دی انہوں نے خدمت جائے کوئی انہوں نے کم سی
تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ سید زادے تشریف لائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے جڑا ممبر سی او دا تخت سی انہاں دا او جتھے بیٹھے سن اس جگہ تو کھڑے ہو انہوں نے اتنے بٹھایا، حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کی داڑھی سفید سی، وہ اجے بچے سے انہوں نے تعظیم کی کہ انہوں نے بٹھایا، آپ کھڑے ہو گئے اور پوچھا جناب حکم فرماؤ کیویں آئے ہو؟ انہوں نے دسیا کہ کام میں اس واسطے آئے، انہوں نے اس سے ویلے کام کیتا، انہوں نے جو کام سی اس سے ویلے آرڈر جاری کر دیتے کہ ہو جائے۔ تو جب وہ سید زادے جان لگے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی اے جی شہادت والی انگلی ہے نا یہ انہوں نے پہلے وچ چبوئی ایتھے اینج چبوئی، انہوں نے فرمایا ایک کی کیتا جو اس کا مطلب کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سید زادے جدو حشر کا دن ہونا ہے نا اللہ پاک نے تانوں مقام دینا ہے، مرتبہ دینا ہے، بڑی دعا نال بندے بخش جانے ہیں۔ اس واسطے تانوں تھوڑی سخت انگلی لائیے قیامت والے دن اس نشانی کو مینوں یاد رکھیا تانوں یاد گیری کروائیے، یاد رکھیا جے جدو آپ چلے گئے تو جڑے شیوخ سن وزرا انہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کیا کہ تسی یہ کی کیتا ہے، ایک بچے واسطے تسی تخت چھڑ دیتے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں سکھ آدمی کو سنے ہیں، سکھ آدمی کو سنے ہیں کہ جس نے فاطمہ زہرا نے وعدہ کیا وہ دے اللہ کا رسول راضی ہو گئے، میں زہرا کی اولاد والی سوال کی ہے کہ میں فاطمہ زہرا کی اولاد عزیزہ علی وقار سیدہ زہرا حضور سرکار دے جگر کا ٹکڑا تو حضور کو دل کا چین داما کسے کے محلہ سنی نبی گلدہ چین قرار فاطمہ نبی گلدہ ساری کائنات کی جان حضور میں، حضور کی جان سیدہ زہرا، ساری کائنات کا چین حضور، جی ساری کائنات کا چین حضور کی، اور میرے پاک نبی کا چین سیدہ زہرا، جی میرے رسول اللہ
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک ہی نشان ہے بھئی حضور کی شان ہے، حضور کی شان ہے کہ حضور رحمۃ للعالمین. عالمین رحمت حضور واسطے رحمت کی چھاپ سیدہ فاطمہ زہرا. رحمت فرق بھی باپ کو بڑی نہیں ہو سکتی لیکن باپ دی آنکھ دی ٹھنڈک ضرور ہوئی. جی میں حضور ساری کائنات کی ٹھنڈک ہے، ایک کائنات کی ٹھنڈک سیدہ زہرا پاک دی جان مصطفیٰ کریم سرکار کی بیٹی یہ سیدہ زہرا پاک اس مقام پہ نے. جی میں حضور کائنات واسطے شان ہے سیدہ زہرا پاک مصطفیٰ کریم کا سکون کے چین. ساری کائنات پوری میرے پاک نبی سرکار سبق بیٹی آ جائے تو غصہ چڑھ جائے کہ سارے گھر ایک بیٹی پھر آ گئی ہے. یہ انہوں نے بندیاں واسطے سبق ہے میرے پاک نبی کی طرف. سیدہ گھر آ جائے تو انہیں اپنی قسمت کھانی ہوتی ہے رویا نہ کرو. آندا انہوں نے بیان جڑے روندے نے سارے ہم نہیں نہ کہہ رہا پریشان ہو جاتے بھائی ہوں یہ بچی آ گئی اس بھی کچھ کھانا ہے ایج نہ کریا کرو. مہمان آن تو انہوں نے مقدر نال آ جائے علیمہ ہزار باری گل سنی میں کو نبی کیا کرنا نبی کوئی نبی نہیں تے ہوتی ہے نبی نہیں کر رہا ہزار باری سنی ہوئی ہے پر سمجھو نا ایک ہوتا ہے سننا ایک ہوتا ہے سمجھنا. علی رضی اللہ عنہ سیدہ زہرا نبی کے گھر ایک والی جب سیدہ زہرا میرے حضور کے کھڑے ہو جائے. اس گل کا مطلب سمجھو کہ اس گل کو سمجھو کہ سیدہ زہرا آنیاں نے حضور کی دین ہے. حضور نے دنیا میں دسیا ہے کہ گھر آؤ تو پریشان نہیں ہوگی تو سوال آئی کچھ سمجھ آئیے دیاں گھر آن تو پریشان ہو جائے کہ آپ بھی آ گئے نال دو بچے بھی آ گئے انہیں لگا کھانا پکانا پائے گا انہیں کپڑے لے کے دینے پڑیں گے اپنے مقدر آئیاں نے رحمت نال لے کے پریشان ہو آئیاں نے برکت لے کے آنی پریشان ہو. علی رضی اللہ عنہ میرے پاک نبی کے گھر سیدہ میرے نبی نے اٹھ کے کھڑا ہونا کی دس کہ دیاں ان کو پریشان نہیں ہوگی دا دیاں دا حق ہوتا ہے کرایا دیاں دے بڑے حق ہوتے دیاں دے بڑے مقام سے رتبے اپنی دیاں آن دے انہوں نے اگنور نہ کریا ہے دیاں آن دے انہوں نے لوگ نہ کریا ہے دیاں آن دے انہوں نے کوئی چیز سکھایا دینا دیاں آن دے دکھ نہ ہوئے دیاں آن پریشان آئے ان واسطے جو کر سکو کرو. میرے پاک نبی سرکار کے پوچھا یا رسول اللہ اس دنیا کا سب تو اونچا صدقہ کی وہ کیڑا پیسہ ہے جہدے تے اللہ سب تو زیادہ راضی ہو ہے سب تو اعلیٰ درجے کا صدقہ کیے سب تو اونچے درجے کا ثواب کتنے پیسے خرچ کیتے ہیں. اگر میں مفہوم سمجھا سکیا تو سمجھا بھی زیادہ مدرسہ بھی زیادہ. میرے پاک نبی نے فرمایا جی گھر آ جائے وہ دے کول آسرا نہ ہوئے وہ دے کو جیڑا باپ یا برا خرچ کرے گا وہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ثواب ہے. حکم حدیث آپ تک پہنچا دیتا ہے اس بات میں سمجھ لو کہ دی گھر آ گئے تو رسول اللہ کی سنت کیا ہے میرا سونا نبی میں تیرے عمل دیکھ کے قربان ہو رہا ہوں. میرے پاک نبی سرکار اوپر کھڑے وہ جو اٹھ کے کھڑا ہم نبی کے نبی
روزہ بھی رکھا ہے انشاءاللہ اور پورے رکھنے شوگر بھی پیچھے لگے پھرنے تے روزے بھی پورے رکھنے بھائی سجنوں اللہ کی طاقت دی عطا تے طاقت نال ہی بندہ روزے رکھ سکدا ہے تے اون کئی تسی ویکھے ہونے نے بڑے ہٹے کٹے انہاں نے کو روزہ نہ رکھیا تو انہاں کی لگدا ہے میں کہ پترا روزہ لگدا رہندا تے چا جڑے تینوں متر لگنے وہ بڑے ڈاٹے سمجھ نہیں پئی گل روزہ لگدا رہندا نا تھوڑا بڑا جڑا لگدا ہے تہاڈی ساڈی پنجابی زبان وچ اسی جنہاں نے کوئی اج بڑا لگا ہے یہ مانا مطلب یہ کہ بھوک پیاس لگی تو انہاں جی لگا ہے کہ چنگا ہاں یہ لگ لیندا یہ دے لگن نال اگ نہیں یہ روزہ لگے نا اللہ دے فضل و کرم نال اونوں دی اگ نہیں لگی تو چنگا نہیں تھوڑی جی جگر گرمی برداشت کر لیا شرفی گرمی تو بچ جاواں گے نا تے جڑے بیمار مریض آپ نو رکھ سکتے سے رکھا دیا کرو وہ دے نال بھی پھر ہو جائے گا تو بیمار نہیں مریض نہیں اللہ پاک مریض فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدیہ جڑے بندے بیمار نہیں یا مسافر نے انہاں تے اللہ پاک میں ویکھیا کہ لوگ کنک بھی بڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں انہوں نے اللہ طاقت دیتی ہے مزدوری بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں تو کئی انہوں نے دیکھا جی سارا دن ویلے ہوتے ہیں انہوں نے روزہ لگتا ہے انہوں نے روزہ لگا ہے جی لگتا ہے جی بڑا اوکھا ہے جی کمریا روزہ ایمان کی طاقت نہ رکھا گیا ہے ایمان کی طاقت پیدا کرو آپ بھی رکھو روزے اور اپنے چاروں طرف سے ماحول ایسا بنیا ہے کوئی نام شامل کر لیا کرو کہ بھیا ساڈے نال ہی کر لے کوئی ڈر یہ دل نہیں رانے گلاں کھڑیاں رہنیاں دے نہیں کھلوندے تے گلاں کھڑیاں رہنیاں سجنا سیانے بندے ہو گلاں غور کریا کرو اپنے وزیر اعظم انگوٹھی تے لکھوا دے روندا پیا ہواں تے پڑھا ہسواں ہسدا پیا ہواں تے پڑھا تے رو سید زادہ سے بڑا سیانا سی انہیں لکھوا دیتا جدو اس نے لکھوایا وہ واقعی بادشاہ ویکھنا ہسدیا پیا تے رون لگ پاؤنا روندیاں ویکھنا تے ہس پاؤنا ہن وہ لین والا کی سی کہ یہ وقت نہیں رہے گا اس رانا کوئی نہیں اوکھے ویلے لگ جاندے نے تے سجنا دیاں گلاں یاد رہندیاں پیاریا اس اوکھے ویلے وچ جے تینوں سوکھیاں کیتا ہے تے اپنے اوکھیاں ویلیاں نو یاد رکھ اپنے غریب رشتہ داراں نو یاد رکھی اپنے غریب محلے داراں تے ہمسایاں نو یاد رکھی صرف پوچھی چھڑیے تے تاں وی راضی ہو جاندے نے بھائیا کسے شے دی لوڑ تینوں یہ پوچھ رہی ہے تو بیلی راضی ہو جاتے ہیں تب پوچھتے رہا کرو ترے روٹیاں کھا کے بھی روزہ رکھ لیا جائے ایک کھا کے بھی رکھ لیا جائے اج نو تسی لگنا تے او کچھ نہیں لگنا تے کیوں نہ اسی ترے منڈ لئیے نہیں سمجھ آئی گل بلکہ جے تساں ترے کھا کے رکھیا تے زیادہ لگنا تے جے تساں ایک کھا کے رکھیا تے تھوڑا لگے گا سو اپنے کسی بران منڈ لیا جائے ہو سکتا ہے تہاڈی وجہ تو دا روزہ بھی سونا ہو جائے تے جنہ رکھنا ہے انہاں پانی نال رکھن تو بعد کوئی نہیں ہونا روح دے اندر ایمان ہے محبت ہے واللہ اسی انتظار کرتے رہنے ہیں کہ وہ پاک مہینہ شروع ہوئے تے اسی اس مہینے دیاں سعادتاں اور نور لطف اندوز ہوئے الحمدللہ رب العالمین مسجد نور دے اندر اسی افصاح کو ریکویسٹ کر کے مڑ سپارہ سننا تراویح سپارہ سنی ہے لوگ چلے جاتے ہیں اسی اپنے افصاح بنانے افصاح پہ ایک باری مڑ سے پارا سناؤ رمضان اس قرآن سننا تو پڑھنا یہ مڑتا نہیں لبنا ہی اگلے سال پتہ نہیں ساڈے جو کہیں ہونا یا نہیں ہونا پھر سناؤ کیونکہ رمضان قرآن پڑھنا سواد بھی ہو رہے تو ثواب بھی ہو رہے عزیز اللہ گل میں میرے دوستوں
یا رسول اللہ شہر کھلواؤ انہاں دکاناں کھلواؤ صدقہ ظاہر یا رسول اللہ جڑے معاشی تنگی کا شکار ہے فراخی اللہ فرماؤ صدقہ ظاہر یا رسول اللہ دنیا کو عذاب ہٹتا ہے تہاڈی نظر کرم ہو جائے صدقہ ظاہر یقین کرمی کر دے دعا ہے اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے وما علینا